بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 1 فروری 2021۔ آج کی اہم خبریں۔ مسئلہ فلسطین حل ہونے تک دنیا امن کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، یہ کہنا تھا اردن کے شاہ عبداللہ کا۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کا کہنا ہے کہ مسئلہ فلسطین حل ہونے تک دنیا امن و امان کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اردن کے شاہ عبداللہ دوئم نے سرکاری نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ کئی دہائیوں سے فلسطین کا مسئلہ حل طلب ہے، جس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں امن ممکن نہیں، لیکن اردن اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردن فلسطین کی آزادی کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے گا تاکہ فلسطینی بھائیوں کو ان کے جائز حقوق مل سکیں، جبکہ مسئلہ فلسطین اردن کی خارجہ پالیسی کا محور ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ کا مزید کہنا تھا کہ فلسطین کے محکمہ وقف کے تمام اخراجات اردن ہی ادا کرتا ہے اور یہ ذمہ داری 1967 سے بین الاقوامی قانون کے تحت پوری کر رہا ہے، جبکہ یروشلم میں اسلامی اور عیسائی مقامات کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی اردن ہر صورت پوری کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے اسرائیل عرب معاہدے کرانے پر ٹرمپ کے داماد نوبل انعام کے لیے نامزد۔ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان امن معاہدوں میں کردار ادا کرنے پر وائٹ ہاؤس کے سابق مشیر جیرڈ کرشنر اور ان کے معاون آوی بیئر کوٹیز کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق مشہور امریکی وکیل آن ڈروشویٹز نے دونوں شخصیات کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا۔ جیرڈ کرشنر اور آوی بیئر کوٹیز نے اسرائیل عرب ملکوں کے درمیان امن معاہدوں میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جیرڈ کرشنر اور آوی بیئر کوٹیز کی کوششوں سے اسرائیل اور 4 عرب ملکوں میں معاہدے پر دستخط ممکن ہوئے تھے۔ ڈروشویٹز نے پچھلے سال مواخذے کے مقدمے کی سماعت میں ٹرمپ کے دفاع کرتے ہوئے اور وال اسٹریٹ جرنل میں 20 جنوری کو دیے گئے ایک تبصرہ میں کہا تھا کہ سینٹ کو 6 جنوری کو ٹرمپ کے خلاف امریکی دارالحکومت میں طوفان برپا کرنے کے معاملے کو مسترد کرنا چاہیے، کیونکہ اب وہ مزید صدر نہیں ہے۔ جیرڈ کرشنر ٹرمپ کے داماد ہیں اور آوی بیئر کوٹیز مشرق وسطیٰ کے ایلچی تھے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش کے مابین معاہدوں میں یہ کلیدی شخصیت تھے۔ ایک بیان میں جیرڈ کرشنر نے کہا کہ انہیں اس انعام کے لیے نامزد ہونے پر فخر ہے جو اکتوبر میں دیا جائے گا۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے میانمار میں فوجی بغاوت پر امریکہ کا رد عمل آ گیا۔ میانمار میں فوج نے بغاوت کر دی اور ملک میں 1 سال کے لیے ایمرجنسی قائم کر دی، جس پر امریکہ کا رد عمل آ گیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق میانمار میں فوج کی جانب سے بغاوت کیے جانے کے بعد امریکہ نے میانمار کی فوج کو ممکنہ رد عمل سے خبردار کیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ میانمار میں فوج نے اقدامات واپس نہ لیے تو امریکہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ دوسری جانب امریکہ کے علاوہ آسٹریلیا نے بھی میانمار میں منتخب رہنماؤں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ میانمار میں فوج نے بغاوت کرتے ہوئے ملک میں 1 سال کے لیے ایمرجنسی قائم کر دی ہے اور برما کے مسلمانوں کی قاتل آنگ سان سوچی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ نومبر میں میانمار میں ہونے والے متنازع انتخابی نتائج کے بعد سول حکومت اور فوج میں سخت کشیدگی تھی۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے اوگرا کی جانب سے LPG کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کا اضافہ۔ اوگرا نے لیکوڈ پیٹرولیم گیس کی فی کلو قیمت میں 10 روپے 38 پیسے کے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جبکہ اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کا آغاز محکمہ کسٹمز نے بھی کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے LPG کی قیمت بھی بڑھا دی ہے، جبکہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے LPG کی قیمت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔
जिसमें LPG की फ़ी टन पैदावारी कीमत 95,283 रुपये फ़ी टन मुकर्रर की गई है। ओगरा के मुताबिक फरवरी 2021 के लिए फ़ी किलोग्राम LPG की कीमत 10 रुपये बढ़कर 158 रुपये हो गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत 122 रुपये से बढ़कर 1863 रुपये हो गई है और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 471 रुपये बढ़कर 7,168 रुपये हो गई है। अगली खबर में हम बात करेंगे आर्मी चीफ और DGISI की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की, जिसमें DGISI भी शरीक थे। मुलाकात में कौमी सलामती और सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अगली खबर में हम बात करेंगे चीन ने कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान के हवाले कर दी। चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान के हवाले कर दी हैं, जबकि वज़ीर ख़ारजा ने वफाकी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अवाम की तरफ से चीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ लाजवाल दोस्ती का अमली मुज़ाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में नूर एयर बेस पर चीन की जानिब से फ़राहम करदा कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान हवालगी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीनी सफ़ीर, वज़ीर ख़ारजा महमूद कुरैशी और मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल समेत दीगर हकाम ने शिरकत की। तकरीब में चीनी सफ़ीर ने बाज़ाब्ता तौर पर कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान के हवाले की और इस वक्त मौजूद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद समेत वफ़द ने कोरोना वैक्सीन की खुराकें मौसूल की। और आखिर में हम बात करेंगे दिलचस्प और अजीबोगरीब की। चिड़ियाघर से मफरूर बंदर खुद ब खुद वापस आ गया। 28 जनवरी को ऑस्ट्रेलियाई चिड़ियाघर से एक बंदर अलल सुबह फ़रार हो गया, लेकिन फिर कुछ अरसे ही बाद बगैर किसी मुदाखलत के वो रज़ाकराना तौर पर वापस चिड़ियाघर आ गया। सिडनी के तारंगा चिड़ियाघर ने बताया कि जानवरों की देखभाल करने वाले एक अहलकार ने जुमेरात की सुबह 5:47 पर बंदों को अपनी मुतय्यन करदा जगह पर ना पाया, जिसके बाद उसने बाकी अहलकारों को मुतनब्बा किया। काफ़ी घंटे गुजर जाने के बाद भी अहलकारों को बंदर ना मिला। चिड़ियाघर के अंदर और बाहर भी तमाम इलाके को छान मारा, ताहम कुछ ही देर बाद बंदर चिड़ियाघर से बाहर किसी इलाके से नमूदार हुआ और वापस चिड़ियाघर में अपनी मुतय्यन करदा जगह पर आ गया। मुतलका हकाम का कहना था कि बंदर का ये रवैया हैरान कुन था, क्योंकि आम तौर पर बंदरों में ये सलाहियत नहीं होती। दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप देख सकें। शुक्रिया।